محترم محبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جب قطب المدار زندہ شاہ مدار داخل ہند ہوئے پانی کے جہاز کے ذریعے، پہلے تو آپ نے کشتی پر ہی تبلیغ دین فرمائی۔ جب اس پر آپ کا مذاق بنایا گیا تو اللہ کا عذاب کشتی پر نازل ہوا، کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تنہ تنہا قطب المدار اس پر سفر فرماتے رہے۔ 11 دن یا 12 دن کے بعد وہ کشتی ساحل مالابار بندر کھماس سے آ کے ٹچ ہو جاتی ہے۔ اسی کشتی پر آپ نے دعا بھی مانگی تھی اللہ سے کہ مجھ سے بھوک اٹھا لے، پیاس اٹھا لے، میرا لباس میلا نہ ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ کیوں دعا مانگی آپ نے اتنی عظیم؟ اور بھی آپ دعا مانگ سکتے تھے کہ یا اللہ سفر کی جو مشکلیں ہیں، صعوبتیں ہیں، مشقتیں، ان کو آسان فرما، ایسا انتظام فرما کہ میں ہندوستان بآسانی پہنچ جاؤں۔ لیکن آپ کو تو کچھ اور ہی مانگنا تھا، منشا ہی کچھ الگ تھا، رب کی طرف سے انتخاب تھا آپ کا، بڑا کام لینا تھا، تو دعا بھی بڑی مانگی کہ بھوک نہ لگے۔ تمام مصروفیات بھی ہیں بھوک کے لیے، کمانا ہے، لانا ہے، بنانا ہے، کھانا ہے، لباس میلا نہ ہو، لباس لینا ہے، سلانا ہے، پہننا ہے، دھونا ہے، پاک صاف کرنا ہے، پیاس نہ لگے، پانی کی ضرورت سے محفوظ، 3 ضرورتوں سے محفوظ ہو گئے جو حاجتیں ضروریہ ہیں، حاجتیں بشریہ ہیں، جن کی ہر ایک کس و ناقص کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دعا مانگ لی الہی مرا گر شنگی نہ شود و لباس من کہنا نہ گردد، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ساحل پر تشریف لائے، حضرت خضر پیغمبر علیہ السلام نے آپ کا بازو پکڑا اور ایک نورانی محل میں لے کے آپ کو تشریف لے کے گئے۔ اس نورانی محل میں دیکھا کہ ایک تخت لگا ہوا ہے، تخت عالی شان جو مرصع ہے زبرجد یاقوت سے، اس پر دونوں کائنات کے دولہا آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضور قطب المدار نے محبت و عقیدت کے ساتھ سرخم کیا، صلاۃ و سلام پیش کیا، درود پیش کیا اور قدم بوسی فرما کر آپ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعالم روحانی تشریف فرما ہے، جس میں روحانیت کے ساتھ متمسم آپ تشریف فرما ملائکہ انصری کے سردار شتخیصہ ایک تشت میں جنتی کھانا، جنتی شربت، جنتی لباس لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں لکھا ہوا کہ ملائکہ انصری کے سردار شتخیصہ نے کھانا کھلایا، اور ایک جو روایت ایسی ہے جس پر تاریخ نگاروں کا اجماع ہو چکا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے 9 لقمے شیر برنج آپ کو کھلائے، جنتی شربت آپ کو نوش کرایا اور جنتی لباس آپ کو عطا فرمایا جو آپ نے ضبطاً فرمایا۔ یہ لباس جنتی آیا، مخصوص لوگوں کے لیے جنت سے لباس آیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضور کے شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے جنت سے لباس آیا، اللہ کے رسول کے شہزادی کے لیے، حسنین کریمین کے لیے جنتی لباس آیا، جنتی کھانے آئے۔ اس کے بعد انہی کے چشم و چراغ، انہی کے نور نظر، انہی کے دل کے چین حضور بدیع الدین قطب المدار کے لیے جنتی لباس، جنتی کھانا، جنتی شربت کا انتظام کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، دست مقدس سے یہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ 7 طبق آسمان منکشف ہو گئے، 7 طبق زمین منکشف ہو گئی، آپ کی بینائی خردبین تھی وہ دوربین ہو گئی، آسمان کی دوری آپ کی طے ہو گئی، نگاہوں سے منکشف ہو گئے 7 طبق، طبقات السماوات و طبقات الارض منکشف آپ دیکھنے لگے۔ اور اللہ کے نبی نے جو لباس دیا وہ پوری عمر کے لیے کفایت کر گیا، میلا ہی نہیں ہوا۔ نبی رحمت نے دست مقدس کو چہرے پر مس کیا، چہرہ اتنا روشن کہ اب چہرے پر 7 نقاب رکھنے کی ضرورت پیش آنے لگی۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر جب رب تعالیٰ کا جلوہ دیکھا اور رب کی کروڑویں تجلی جب ان پر پڑی تو اب ان کا یہ حال ہو گیا، کوئی کپڑا ان کے چہرے پر نہیں رکتا تھا، کوئی لوہا ان کے چہرے پر نہیں رکتا تھا، کوئی بھی دھات کی چیز نہیں رکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، الہی کیا چیز چہرے پر رکھوں، یہ روشنی بہت ہو چہرے پر۔ اللہ نے فرمایا فقیروں کی گدڑی کا کپڑا لگاؤ، وہ رک جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑا چہرے پر رکھا تو وہ جلا نہیں، خاکستر نہیں ہوا۔ حضور مدار العالمین بھی چہرے پر 7 نقاب رکھتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر او برقع بروے کشیدہ بدے، کہ حضور قطب المدار اکثر اوقات اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، اور جب کبھی احیاناً و سحیاناً 1 یا 2 نقاب الٹ دیتے تھے تو مخلوق خدا آپ کے جلووں کی تاب نہ لا کر کے بے اختیار سجدہ ریز ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دین کی خدمت لی،
شاعر کہتا ہے حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ زمین ہند میں قطب المدار ہی اول ہے، خشت قصر ہدایت کسی کو کیا معلوم، اور کوئی ولی ہوا کوئی حق آشنا ہوا، ذات مدار آئی تو سب کا بھلا ہوا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔